الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کل کے دور میں ہم مساجد میں امام صاحب رکھتے ہیں، محلے والوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو نماز پڑھا سکے۔ جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے ان میں سے ہر ایک بندے کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی تھی کہ ہر شخص امامت کرا سکتا تھا الا ماشاء اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ لوگ سفر کر رہے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے اس صحابی رسول کو کہا کہ آپ امامت فرمائیں اور نماز پڑھائیں۔ تو صحابی رسول نے ایک حدیث سنائی امامت کے متعلق، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کا امام بنا، اگر اس نے ٹھیک نماز پڑھائی اس قوم کو، تو جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی اتنا ہی ثواب اس امام کو ملے گا۔ آج کل جب امام بھیجا جاتا ہے یا ہم امام رکھتے ہیں تو مسائل نہیں پوچھتے، حالانکہ پوچھنے چاہیے کہ آپ امام لگ رہے ہو تو آپ کو امامت کے مسائل بھی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ جو ترجیح دی جاتی ہے بس ٹھیک ہے، اچھی آواز ہے، اچھی قرات کر سکتا ہے، بہت اچھی باتیں یہ بھی، آواز بھی اس کی اچھی ہونی چاہیے، اس کی قرات بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن مسائل سے آگاہی بھی ہو۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر اس نے اچھے طریقے سے امامت کرائی، ٹھیک طریقے سے، نیت درست کے ساتھ، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان کو ملے گا۔ اور اگر اس نے اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھائی، غلط طریقے سے نماز پڑھائی، وہ اپنے مسائل کے اوپر آگاہ ہی نہیں تھا، تو مقتدیوں کی تو نماز ہو جائے گی، ان کو تو اجر ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو اس کو اچھا جانا امامت کے اوپر کھڑا کر دیا، لیکن امام گناہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہ مصلح امامت اتنا سوکھا نہیں، مطلب اس مصلح امامت کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں امام لگ جاؤں، میں امام لگ جاؤں۔ ہمارے ہاں بچے جب پہلی کلاسوں میں پڑھنے آتے ہیں تو یہی کان میں کہتے ہیں کہ استاد جی مسجد مل جائے تو بڑی بہتری ہوگی۔ جیسے ہی مسجد ملتی ہے تو پڑھائی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو امام لگ رہا ہے وہ اللہ سے ڈرے، سب سے پہلے لوگوں سے نہ ڈرے۔ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس کی طہارت کامل نہیں، وہ نماز پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھانی چاہیے۔ اس کو ڈر ہے اگر نماز نہ پڑھائی تو مقتدی نکال دیں گے، اگر نکالیں گے اور اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی طہارت کامل نہیں تھی، نماز نہیں پڑھائی، اس سے اچھی جگہ اور مل جائے گی، اس لیے کہ اس نے شریعت کو فوقیت دی لوگوں کے خوف کے اوپر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسا امین ہے جس سے اس کی امانت کے متعلق سوال ہوگا۔ مصلی انبیاء کی امانت ہے، آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، اس مصلی کے متعلق سوال ہوگا آپ سے۔ آپ نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ترجیح نہیں دینی، صرف اس لیے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مدینہ منورہ والوں نے جب امام مانگا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، تو ان کے اندر خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ یہ با اخلاق تھے۔ ان کے اسی اخلاق کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو بہت سارے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کو
انتہائی با اخلاق ہونا چاہیے، اور دوسری ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ یہ مقتدیوں سے محبت اور پیار کرتے تھے اور مقتدی ان سے محبت اور پیار کرتے تھے، اور تیسری ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر پختہ ایمان تھا، ایمان متزلزل نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگوں سے ڈرتے ہوں، ڈرتے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بڑی امانت کے اوپر کھڑا ہے امام، اسے یہ چاہیے کہ اپنی امانت کا خیال رکھے، اس امانت کے متعلق سوال ہوگا قیامت کے دن اس سے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس نے صحیح امامت کرائی تو اس کے پیچھے پڑنے والے جتنے لوگ ہیں اتنا ہی اجر اس کو ملے گا، جتنا اس امام کو ملے گا، یہ جتنا مقتدیوں کو ملے گا ان مقتدیوں کے برابر اس امام کو بھی ملے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، اس نے اس امامت کو امانت سمجھ کے نہیں کرایا، ویسے ہی کراتا رہا، اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا مقتدیوں کو ملے گا۔ آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ 3 آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ 3 آدمی، سب سے پہلا وہ شخص من تقدم قوما وہم لہو کارہون، ایسا شخص جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں وہ آگے بڑھ کے امامت کرا دے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں پسند کر رہے ہوتے، لوگ نہیں پسند کر رہے ہوتے کہ یہ ہمارا امام رہے، امام مصلی ہی نہیں چھوڑتا۔ اب لوگوں کی پسند اور ناپسند بھی دیکھی جائے گی کہ لوگ کیوں نہیں پسند کر رہے۔ امام کے اندر اگر کوئی شرعی عذر ہے اور لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، اب اس کے لیے یہ وعید ہوگی کہ اس امام کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج کل تو کچھ مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اپنا امام صاحب یہ سورت پڑھنی ہے، اگر وہ سورت نہ پڑھے تو مقتدی کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے تو اس کو کہا تھا یہ سورت پڑھنا، اس نے نہیں پڑھی، لہذا اس کو فنش نکالو جی اس کو۔ یہ نہیں کہ مقتدی اس لیے ناپسند کر رہے ہوں کہ شرعی عذر ہے، اب اس امام کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا شخص بتایا کہ جو نماز کو بہت دیر کر کے پڑھتا ہے، آخری وقت میں جا کے پڑھوں گا جی، بس ایک ہی وضو کروں گا تاکہ اس ایک وضو کے ساتھ ساری نماز، ممکن ہے اس کی نماز قضا ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے، تو موضوع کے مطابق ایسا شخص جس کو قوم پسند نہ کرے وہ امام بن جائے تو اس کی اپنی جب نماز قبول نہیں ہوگی تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کی کیسے قبول ہوگی؟ جب بھی آپ امامت کے لیے جائیں اس امامت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت سمجھیں۔ اگر آپ کی مسجد میں 10 نمازی ہیں، آپ جائیں، آپ ایسے اخلاق کے ساتھ وہاں رہیں کہ آپ کے بہت تھوڑے دن گزرے ہوں نمازیوں سے مسجد بھر جائے، اتنے نمازی زیادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مساجد میں زیادہ سے زیادہ نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی امامت کو ایک امانت سمجھ کر، ایک فریضہ سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔